بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ فیصلہ تو آ گیا، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو 8 فروری کے انتخابات سے عملاً باہر کر دیا، بلہ چھین لیا، اور الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے، جو ان کی جو اپیل تھی، سپریم کورٹ نے اس کو منظور کر لیا۔ فیصلہ 7 بجے ریزرو ہوا، پھر 4 گھنٹے تک ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوتا رہا، کیا بات ہوئی، کس سے بات ہوئی، کس نے کہا، کوئی دباؤ تھا یا اپنے طور پر تھا، لیکن رات 11:30 بجے اس فیصلے کا اعلان کیا گیا، اور پوری قوم انتہائی بے تابی سے اس کا اعلان کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا آج کریک ڈاؤن، پنجاب میں 50% تقریباً جو پی ٹی آئی کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو امیدوار تھے ان کو اغوا کیا گیا، اور وہ جو پارٹی ٹکٹس جمع کرانے گئے تھے الیکشن کمیشن کے آفیسز میں، یعنی وہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اغوا کیا گیا۔ جن لوگوں نے اٹھایا نقاب پہنے ہوئے تھے، کچھ وردی والے تھے، کچھ بغیر وردی کے تھے، کہاں لے گئے، کیوں لے گئے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ویڈیوز میں کہ وہ آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے ہوئے وہ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو جو اندر سے خبر آئی ہے، جو اڈیالہ جیل سے خبر آئی ہے، مجھے انتہائی ریلائبل سورسز پی ٹی آئی کے ٹاپ لیول کے، انہوں نے بتایا کہ خان کو بتایا گیا، جواب میں خان صرف مسکرایا اور اس نے کہا کہ جو مرضی کر لیں، یہ نہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں اور نہ پاکستان کی عوام کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب اٹ از اپ ٹو دا پیپل آف پاکستان، اپ ٹو دا پبلک، کہ وہ نکلے باہر اور ان لوگوں کو ووٹ دے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں۔ اب اس میں جو نقصان ہوا ہے، یہ تو میں نے آپ کو عمران کا فرسٹ ہینڈ ریئیکشن آپ کو دیا کہ وہ کیا اس نے پیغام دیا، کہ ڈرنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے اور اپنی ہمت، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اور بھلے ایک سمبل نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، بھلے ہم بہت ساری اسپیشل سیٹ سے ہمیں محروم کر دیا گیا، بھلے یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے، آخری بال تک مقابلہ کرنا ہے، اور بالکل جو ہمت ہے وہ نہیں ہارنی۔ تو میسج خان کا یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہے، آپ نے نکلنا ہے 8 تاریخ کو، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اس امیدوار کو جو پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، اور آپ نے جواب دینا ہے ان طاقتوں کو جو پاکستان کے لوگوں کو غلامی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں سے ان کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو الیکٹ دیئر گورنمنٹ لینا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ نے جواب دینا ہے کہ ہم بالکل نہیں جھکیں گے، بالکل نہیں جھکیں گے۔ بہت کچھ آج ایکسپوز ہوا۔ دیکھیں، یہ بات طے ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ اب تاریخ کے کوڑا دان میں دفن ہو جائیں گے۔ آج بطور جج، چیف جسٹس، ان کی ٹرم ختم ہو گئی۔ انہوں نے جو ایک امیج بنایا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اصولوں پر بات کرتے ہیں، آئین اور جو قانون ہے اس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کو اپ ہیلڈ کریں گے، اور کبھی بھی وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستانیوں کے، اس کو سیکریفائس نہیں کریں گے، اس کا تحفظ کریں گے۔ وہ آج سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے، سارے کے سارے مایوس ہوئے، اور 14 لوگوں کی یہ درخواستیں تھیں اور الیکشن کمیشن کی درخواست تھی، اور یہ 14 لوگ وہ تھے، اکبر ایس بابر اور دوسرے لوگ، جو پی ٹی آئی سے نکالے جا چکے ہیں آج سے 10 12 سال پہلے، جو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اور کسی کے ایما پر تنقید کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی پر پابندیاں لگوانے کی بات کی ہے، بھلے وہ فورن فنڈنگ کا نام لے، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا نام لے، کچھ بھی وہ نام لیں، ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کروڑوں لوگوں کے حقوق سے زیادہ اہم ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو بلے کا انتخابی نشان لینا چاہتے ہیں، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ 14 بندے جو ہے نا، ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے کچھ آبزرویشنز دی۔ یہ تو بات انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف، یہ بالکل اپنا قانونی کام کر رہا ہے، اور یہ بالکل اپنا آئینی کام کر رہا ہے، اور بالکل پی ٹی آئی کے یہ الزامات کہ وہ تعصب برت رہا ہے یا ڈسکریمنیشن کر رہا ہے یا ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے،
یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نگران ہے، یہ جو نگران حکومت ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے مخالفین کی حکومت تو نہیں ہے، یہ کیوں پی ٹی آئی یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آج انہوں نے یہ دو چیزیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طریقے سے جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے تھے تو ریٹرننگ آفیسرز کے آفیسز سے تجویز کنندگان کو، امیدواروں کو، تائید کنندگان کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، خواتین کو مارا پیٹا گیا۔ اور پھر آج جس طرح ہر جگہ سے خبریں آئیں، فوٹیجز آئیں کہ کہیں سے کاغذات لے کے بھاگ گئے، کہیں گرفتار کر لیا، کہیں بچوں کو گرفتار کر لیا، بلکہ بیرسٹر گوہر کے گھر آج حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب کے گھر پر حملہ ہوا۔ تو ٹاپ لیول جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی آج حملوں سے محفوظ نہیں رہی۔ لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کے مخالفین کی حکومت نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے 14 بندوں کے جو حقوق تھے اس کا بہانہ بنا کے، اس کا نام لے کے پی ٹی آئی کے جو کروڑوں لوگ تھے ان کو ایک انتخابی نشان سے محروم کیا، ان کی جماعت کو بطور سیاسی جماعت الیکشن سے باہر نکال دیا، اور ان کو اسپیشل سیٹس جو ہیں، تقریباً 70 سیٹس قومی اسمبلی میں بنتی ہیں، خواتین کی سیٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں، وہ اس سے محروم ہو گئے، اور جو صوبوں میں جو سیٹس ہیں تو یہ تقریباً 200 سے زیادہ جو نشستیں ہیں خصوصی جو ہوتی ہیں اس سے آج پی ٹی آئی کو محروم کر دیا۔ اور یہ ڈیمانڈ تھی نون لیگ کی، یہی تھا معاملہ لندن پلان کا، اور اب سمجھ آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کو کیوں مجبور کیا گیا، کیوں ایسے حالات کریٹ کیے گئے کہ ان کو استعفیٰ دیا گیا، استعفے پر مجبور ان کو کر دیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے یہ اس کے خلاف ہم اپیل کر سکتے ہیں، ریویو میں بھی ہم ضرور جائیں گے، لیکن عملاً اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پاکستان کی جوڈیشل جو تاریخ ہے اس کا ایک سیاہ ترین دن، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بھٹو کا ریفرنس لگایا ہوا کہ اوہو فیصلے ماضی کے بہت غلط ہوئے، عدالتوں نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں تو ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جو ناانصافی کی ہے، آج جو بے انصافی کی ہے، آج جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سسٹم سے نکال دیا ہے، اس کی معافی سپریم کورٹ کون سے سن میں مانگے گی، کون سے سال میں مانگے گی، یہ اس وقت ایک عام بات ہے۔ بہرحال پورے ملک میں مایوسی ہے اس وقت، اور پورے ملک میں لوگ بڑے اداس ہیں، لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا خان کا میسج ہے کہ آپ نے اداس نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، اور بھلے ایک سمبل نہیں ہے، بھلے نشستیں کم ہوں گی، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے ان طاقتوں کو کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ چنیں کہ کون آپ کے حکمران ہوں گے۔ تو اس لیے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور باقاعدہ جو اگلے دنوں کی پلاننگ ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز وہ کریں گے، عوام تک پہنچائیں گے، اور اب آگے کا منظرنامہ وہ سارے کا سارا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو الیکشنز ہیں ایک بڑے افسوسناک بات ہے کہ یہ ملک میں عدم استحکام میں اضافہ کریں گے، کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور پاکستان کے لیے یہ بری خبر ہے، لیکن فائٹ کرنا ہے پاکستانیوں کو، اور جو بری خبریں ہیں ان کو اچھی خبروں میں تبدیل کرنا ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔